اچھا ابھی آپ نے بات کی اس بارے میں کہ اچھی عادتیں، اچھی عادتوں میں سے ایک ہے عادت جو کہ آپ کی بہت اچھی عادت ہے، جو کہ میں نوٹس کر رہا ہوں ایک زمانے سے، سالوں سے، وہ ہے ورک آؤٹ کرنے کی. ناؤ یو ٹیل می اباؤٹ یور ایکسپیرینس ایز ویل اینڈ ایز اے سائیکالوجسٹ اینڈ تھراپسٹ ایز ویل کہ یہ کتنا ضروری ہے، کیوں کرنا چاہیے وغیرہ وغیرہ. مجھے موٹیویٹ کریں بیسکلی. اوکے اچھا دانیال، فزیکل فٹنس ہر طرح سے آپ کو ہیلپ کرتی ہے، ہر طرح سے. فزیکلی فٹ تو آپ ہو ہی جاتے ہیں، لیکن اس کا زیادہ فائدہ ہماری مینٹل ہیلتھ کو ہوتا ہے. اکثر لوگ جم جوائن کرتے ہیں فزیکلی فٹ ہونے کے لیے یا ویٹ کم کرنے کے لیے، لیکن کچھ سالوں بعد وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی مینٹل ہیلتھ امپروو ہونا شروع ہو جاتی ہے. اچھا ہاں، کیونکہ ظاہر سی جب آپ ورک آؤٹ کرتے ہیں اس کا ڈائریکٹلی تعلق ہے. ڈائریکٹلی تعلق ہے اس کا. آپ انڈورفنز ریلیز کرتے ہیں جب آپ ورک آؤٹ کرتے ہیں. آپ کے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ سائیکولوجیکل ایشو کا ایک جو فیکٹر ہے وہ ہے امبیلنس ہارمون. تو جب آپ ورک آؤٹ کرتے ہیں آپ نیچرلی ان کیمیکلس کو بیلنس کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو دوائیوں کی نیڈ ہی نہیں ہوتی. اور انڈورفنس کیا ہوتے ہیں؟ انڈورفنز ہیپی ہارمونس جو آپ ورک آؤٹ کے بعد آپ کا برین ریلیز کرتا ہے، ریوارڈ دیتا ہے وہ آپ کو کہ آپ یہ فیل کریں. انڈورفنس اور ڈوپامین دونوں ایک ساتھ. ڈوپامین، سیروٹونن، یہ سب ہیپی ہارمونز ہیں. سیروٹونن یا ڈوپامین آپ کی موٹیویشن کے لیے ہیں. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں موٹیویشن نہیں آ رہی، تو ان کو ورک آؤٹ کرنا پڑے گا تاکہ ڈوپامین ریلیز ہو اور اگلے دن کی موٹیویشن آئے. زبردست. تو ضروری ہے ورک آؤٹ کرنا. بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. یہ اتنا ہی ضروری ہے جتنا کھانا کھانا اور پانی پینا ضروری ہے. یہ اتنا ہی ضروری ہے جتنا سونا ضروری ہے 8 گھنٹے. اور وہ جو بیلنس ہے نا کہ آپ کی لائف کے جو اسٹریسرز ہیں، آپ کی چیزیں، ظاہر سی بات ہے ہم سب ان چیزوں سے کیونکہ سائیکالوجسٹ بھی کو بھی ضرورت پڑ سکتی ہے سائیکالوجسٹ کی. بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. ہمیں تو اس چیز کو بہت بیلنس رکھنا ہوتا ہے، کیونکہ ہم پورا دن جب بات کر رہے ہیں، ہم چیزیں ایبزارب کر رہے ہوتے ہیں، چیزیں سن رہے ہیں، تو ہمیں اپنی مینٹل ہیلتھ کو پہلے پرائیورٹائز کرنا پڑتا ہے. کیونکہ ہم کیسے، اگر ہمارا ہی گلاس خالی ہوگا تو ہم کیسے آگے پرووائڈ کریں. صحیح بات ہے. تو آپ کا موڈ، آپ کی باڈی، آپ کی اسکن، آپ کا سوچنے کا طریقہ سب امپیکٹ ہو رہا ہوتا ہے. آپ کی نیند، آپ کی میموری. یہ بات فیکٹ ہے کہ میں نے جب بھی ورک آؤٹ کیا تو مجھے نیند بہت اچھی آئی ہے. بہت سکون والی نیند آئی ہے، اسٹریس فری نیند آئی ہے. ایک ہوتی ہے کہ 10 گھنٹے بعد بھی آپ اٹھے تو آپ تھکے ہوتے ہیں کیونکہ آپ نیند میں بھی اسٹریس میں تھے. لیکن یہ ہے کہ جم کے بعد، ورک آؤٹ کے بعد جو آپ سوتے ہیں تو اٹھنے کے بعد آپ پراپر انرجائزڈ ہوتے ہیں، چارج اپ ہوتے ہیں، انرجائزڈ ہوتے ہیں. تو یہ کافی زیادہ میں نے ایکسپیرینس کیا. آپ کی انرجی بڑھ جاتی ہے. ایبسلیوٹلی. اور لیکن ایٹ دا سیم ٹائم دانیال، اکثر لوگوں کو میں نے اسٹرگل کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ ہم سے نہیں ہو رہا ورک آؤٹ، ہم سے جم نہیں جایا جا رہا. تو یہاں پر انکلوڈنگ می. اوکے، تو اب میں ایکسپلین کرتی ہوں کہ ہمارا جو نروس سسٹم ہے نا، ہر اس چیز سے ہمیں دور لے کے جاتا ہے جو کہ تھکا دینے والی ہے، ٹائم کنزیومنگ ہے، یا جس کے ریوارڈز ہمیں بعد میں، کیونکہ ہم انسٹنٹ اس پہ چل رہے ہیں نا. ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن از سم تھنگ ڈفرنٹ. ہاں، وہ اس کو نہیں سمجھنا، اس کو فوراً کرنا ہوتا ہے. تو وہ ہمیں قائل کر لیتا ہے ہمارا سب کانشیس مائنڈ کہہ لیں، یا ہمارا نروس سسٹم، کہ تھک جاؤ گے یا ٹائم کنزیومنگ ہے. تو ہمیں نہیں آ رہی ہوتی وہ انرجی، کیونکہ فوراً رزلٹ نہیں آتے ہیں نا. جب آپ کو رزلٹ بھی بڑے آتے ہیں نا. پوائنٹ یہ ہے کہ جتنا ہم لانگ ٹرم چیز کا تو رزلٹ ہے وہ شارٹ ٹرم میں مل ہی نہیں سکتا. وہ اتنا بڑا ہوتا ہے وہ. کیونکہ میں نے ایک ٹائم لگایا ہے ورک آؤٹ میں، تو میں نے ڈفرینس دیکھا تھا اپنی لائف کے اندر. 6 مہینے کے اندر آئی واز کمپلیٹلی ٹرانسفارمڈ. اینڈ دین دا میجر تھنگ از آپ کی مینٹل ہیلتھ اس طرح سے بھی بہتر ہوتی ہے. میں نے جو ایکسپیرینس کیا تھا اپنا، وہ یہ کہ آپ یو آر مور کانفیڈنٹ، وے مور کانفیڈنٹ ان یور اون باڈی. بالکل. یو نو واٹ ٹو ویئر، یو نو ہاؤ ٹو ویئر، یو لک گڈ in every sort of dress and every sort of color because you are lean and you are like proper, you're jacked. So yeah. تو آپ کی سیلف کانفیڈینس بڑھتا ہے، اس سے آپ کی سیلف اسٹیم بڑھتی ہے، آپ اچھا محسوس کرتے ہیں. Yes. تو آپ کی مینٹل ہیلتھ خوش ہوتے ہیں، آپ کی مینٹل ہیلتھ ڈائریکٹ اس سے لنک کرتی ہے. لیکن جو بیریئر ہے وہ بیریئر ہے، اس کو میں بالکل بھی اگنور نہیں کر سکتا. بیریئر ہے گندا کھانا، بیریئر ہے گندی روٹین، اور وہ اس میں زیادہ کمفرٹیبل ہوتا ہے انسان ریلیٹیولی. دیٹ از وائی لائک دنیا میں بہت کم پرسنٹیج لوگوں کا جو کہ فٹ ہیں، جو کہ ورک آؤٹ کرتے ہیں. میجورٹی لوگ ورک آؤٹ نہیں کرتے پوری دنیا میں. وہ اسی لیے نہیں کرتے کیونکہ مشکل وہی ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن، اس کو اچیو کرنا مشکل ہے. کیونکہ وہ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن اتنی زیادہ ہیوی اور اس کے ریزلٹس بھی اتنے فوراً نہیں آتے ہیں. یس. اور یہ ایک وہ ریسرچز کہتی ہیں کہ جس چیز کے ریزلٹ ہمیں فوراً نہیں ملتے نا، تو ہم تھوڑے سے ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. سو یہ ہی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. لیکن
جب اس کی ایڈکشن ہو جائے نا ان ہارمونس کی، جو کہ ورک آؤٹ کرنے کے بعد آپ فیل کرتے ہو، تو یہ بہت ہی ہیلدی ایڈکشن ہے. میں نے خود یہ چیز ایکسپیرینس کی ہے، اور میں نے کچھ لوگ جو کہ مجھ سے پہلے اس چیز میں تھے کہ وہ سب کچھ چھوڑ سکتے تھے، وہ جم سیشن نہیں مس کرتے. اوکے. اور اب یہ میرے ساتھ بھی ہے. اتنی عادت ہو گئی ہے. اتنی عادت ہو گئی ہے. زبردست یار. That is so good. غصہ آتا ہے اگر آپ 1-2 دن مس کر دو. آپ کو لگتا ہے پتہ نہیں کیا چیز ہاتھوں سے جا رہی ہے. مجھے وہ چیز فیل کرنی ہے جو ورک آؤٹ کے بعد آپ کے اندر ایک سکون آتا ہے, ایک سیٹسفیکشن آتی ہے. That's true. ایک کہ میں نے کیا. ورک آؤٹ کے بعد پانی پینے کا جو مزہ آتا ہے, پانی, ایون کھانا کھانے کا بھی مزہ آتا ہے, کھانا کھانے کا, کیونکہ آپ اس کے ساتھ شاور لینے کا. دوسرا ایک اور چیز ہوتی ہے کہ آپ ڈوپامن ٹریگر کرتے ہو اپنا. وہ کیسے, وہ لوگ جو کہ تھوڑے ریلکٹنٹ ہیں جم جانے میں, تو میں انہیں یہ کہتی ہوں کہ آپ اب جم کرنے کے بعد اپنے آپ کو تھوڑا سا ریوارڈ دے دو. آپ اگر 500 کیلوریز آپ نے برن کی ہیں تو آپ اپنا فیوریٹ کھانا کھا سکتے ہو جس میں آپ کو گلٹ نہیں ہوگا. اچھا پوائنٹ ہے, ویری گڈ. تو آپ جو لوگ جو کہ بہت کھانا پسند کرتے ہیں, جو بہت فوڈی ہیں, ان کے لیے تو جم بہت اچھی چیز ہے کہ وہ بنا گلٹ کے اپنے تمام فیوریٹ کھانے کھا سکتے ہیں, اپنے آپ کو شیپ میں بھی رکھ سکتے ہیں. بالکل. اور ایک اور یہ بھی بات ہے کہ جو ایک ٹرینڈ تھا پہلے جو ایکسٹریم ڈائٹنگ کا, میں اس کے سخت خلاف ہوں. کیوں؟ کیونکہ ایکسٹریم ڈائٹنگ آپ کو ہیلپ نہیں کرتی. آپ تھوڑے وقت میں ویٹ کم کر لیں گے, جیسے ہی آپ اپنی نارمل اس پہ جائیں گے آپ دوبارہ سے گین. دوسری چیز جو اگر ہم مینٹل ہیلتھ سے ریلیٹ کریں اس چیز کو, کہ جب آپ اسٹاف کرتے ہیں نا اپنی باڈی کو, تو وہ اسٹریس میں آ جاتی ہے, اور پھر وہ اسٹریس ہارمون ریلیز کرتی ہے. جب اسٹریس ہارمون, جس کو ہم کورٹیسول کہتے ہیں, اگر آپ کی باڈی میں زیادہ ہے تو آپ فیٹ کو ایکومولیٹ کرنا شروع کر دے گی آپ کی باڈی, تو بجائے کم ہونے کے آپ اور ویٹ گین کرنا شروع کر دیں گے. تو آپ نے اپنی باڈی کو اسٹارو نہیں کرنا ہے, اس کو اچھا ہیلدی کھانا دینا ہے تاکہ وہ اسٹریس میں نہ آئے, کیونکہ ہماری باڈی تھوڑے سے بھی جب اسٹریس میں آتی ہے کورٹیسول ریلیز کر دیتی ہے. سو امپورٹنٹ یار, سو امپورٹنٹ. ویری گڈ.